پہلی چیز ابھی جو بتائی ہے انہوں نے نا کہ انٹرنیشنل اس کا اسٹینڈرڈ ایک فارم براڈ وے میں تو ہے, لیکن اسٹیٹ کے اندر کانسٹیٹیوشن اور اس کو میں اس کی اتنی زیادہ انٹرونشن نہیں بنتی. تو جو پہلا اعتراض سینیٹر صاحب کی امینڈمنٹ کی ریکویسٹ پہ لگایا ہے وہ کہتا ہی ہے کہ دا پرائیویٹ ممبر بل نگیٹس دا انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ right of a person to declare their preferred gender identity for the purpose of obtaining gender recognition. یعنی وہ پہلا اعتراض ہی یہاں سے لگا رہے ہیں ہماری جو منسٹری نے ان کو اس پہ لگایا. لیکن جس طرح انٹرنیشنل حالانکہ یہ بھی کوئی انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں ہے, ان کی تو اپنی جنگ چل رہی ہے وہاں پہ. اس میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ ویری فیو کنٹریز جو ہیں اس کے اندر اس طرح کی لا موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ خود اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. اور دیکھیں جب یہ نارملی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں ہیومن رائٹس ہمارا ایک طرح سے یو این کے ساتھ ہے کہ جی ہم اوور آل ہیومن رائٹس پہ کرتے ہیں, بٹ جس طرح انہوں نے کہا نا کہ ایک آپ کا کلچرل کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں, کچھ آپ کے اپنے لوکل نارمز بھی ہوتے ہیں. نہیں, اس میں راج صاحب یہ جتنے بھی آپ کے انٹرنیشنل اس طرح کنونشنس ہوتے ہیں یا یونائٹڈ نیشن کے اس طرح کے رولز بنتے ہیں وہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہی ہوں گے ہمارے لیے تو وہی. ہاں, سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ہم اس کے مطابق جو ہوگا اس کے جتنا مطابق ہوگا اس طرح ہم لیں گے. اور یہ جو انہوں نے بات کی بہت اچھی بات کی ہے. اگر آپ کسی کی کلچر کا خیال نہیں کرتے اور انہوں نے کہا کہ جو میں کہتا ہوں یہی درست ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ میرے سچ کو آپ مانیں, اپنا سچ بھی مانیں اور اس کو تسلیم کریں اور اس کو اڈاپٹ کریں, تو یہ تو ایک طرح سے کلچرل دہشت گردی ہے. بالکل بڑے اچھا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ترمیم تک بات پہنچی کیسے ہے. مجھے جیسے آپ نے بتایا نا کہ وہ لیجسلیٹرز ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ انگوٹھا چھاپ ہیں اور وہ مطلب اٹ ہیزنٹ بین انویسٹیگیٹڈ انٹو تھورلی. حیرت ہوگی, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے 12 بل منظور ہو گئے. صحیح. اور اس کے اندر ایک جو آپ بل لاتے ہیں تو اس کے اندر آخری میں ایک پارٹ ہوتا ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ اینڈ ریزن, کہ اس قانون کے آراز و مقاصد کیا ہے. صحیح. تو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ اینڈ ریزن میں یہ لکھا جاتا ہے کہ میں یہ قانون اس لیے لا رہا ہوں کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, دستور کا تقاضا ہے, عوام کی فلاح و بہبود ہے, اس سے یہ خرابیاں ختم ہوگی, یہ اچھائیاں آ جائے گی, یہ لکھا جاتا ہے. اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ اینڈ ریزن ان قوانین کے یہ لکھا گیا تھا کہ یہ ہمیں FATF نے کہا ہے. اچھا, سبحان اللہ. میں نے ان سے کہا کل کلا یہ قانون ہم نے پاس کر لیا, کل کلا ہمارے بچے آ کے ریسرچ کریں گے اور اس پارلیمنٹ کی ریکارڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں گے, وہ کہیں گے یہ کیسے پارلیمنٹیرین ہیں جنہوں نے ایک قانون صرف اس لیے پاس کیا کہ ان کو ایک بین الاقوامی ادارے جسے یونائٹڈ نیشن نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے. FATF کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو یونائٹڈ نیشن کا کوئی ذیلی ادارہ ہو. وہ دراصل کچھ ممالک کی, میں ایسے کہہ سکتا ہوں کچھ بدماش ممالک کی ایک گروپ ہے, اور وہ اپنے تو آپ یہ تو نہ لکھے کم از کم, یعنی آپ نے غلامی کر دی ہے لیکن غلامی کا اعتراف تو نہ کریں. صحیح بات ہے, کر لو. پھر یہ آپ یہ ڈومیسٹک وائلنس بل آیا. میں نے جس طرح پہلے کہا, دیکھیں وائلنس اسلام کا مطلب ہے سلامتی, ایمان کا مطلب ہے امن. اسلام اور ایمان تو امن اور سلامتی کی ضمانت دیتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس کے تو اسلام سب سے زیادہ خلاف ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب اسلام آیا, قرآن کا نزول شروع ہوا, تو اس وقت تاریخ نگار کہتے ہیں کہ ایران کے دربار میں یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ کیا یہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں. بالکل. عربوں کی یہ کیفیت تھی, کہ لڑکی کو زندہ درگور کرتے, عورتوں کے بازار لگتے اور ان کی شناخت ہی سرے سے تسلیم, اس کے وجود کا انکار تھے. ایسے وقت میں اسلام نے ان کو حقوق دیے. اور قرآن کے ہے نا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ جو بچی کو زندہ گاڑا گیا ہے اس مجرم سے نہیں پوچھے, اللہ اس سے اتنا نفرت کرے گا کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, اور بچی سے پوچھے گا کہ تم بتاؤ تمہیں کس جرم کے اندر قتل کر دیا گیا. اور پھر ان کو وراثت میں حق. پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یعنی رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو چوز پارٹنر. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹیوں سے پوچھا رشتے کے بارے میں جب ان کے رشتے آئے. رائٹ ٹو ایجوکیشن, سب سے زیادہ احادیث 2210 احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, مکثرین صحابہ میں سے شمار ہوتا ہے. اور آپ اندازہ کر لیں کہ بڑے کبار صحابہ ان کی شاگرد تھے, وہ کہتے ہیں, یہ رضی بات سن لیجئے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں حضرت عائشہ سے حلال و حرام کے علم, قرآن کے علم, شعر و شاعری, نسب ناموں اور طب میں
طب میں کوئی ماہر نہیں. اب آپ یہ اسپیکٹرم دیکھ لیں, طب, شعر و شاعری, نسب نامے, حلال و حرام اور قرآن, اس میں اس سے بڑھ کر کوئی ماہر نہیں. ایک خاتون, یہ خاتون اسلام اس زمانے میں خاتون, اس 1400 سال پہلے یہ خاتون. پھر آپ دیکھیں کہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ 119 دفعات پر مشتمل ہے, اور وہ میگنا کارٹا سے پرانا ہے, وہ فرینچ ریولوشن سے پرانا ہے, وہ امریکہ کے جو یوم آزادی پہ بل آف رائٹس ہے اس سے پرانا ہے, وہ ہیومن رائٹس کی جو یونائٹڈ نیشن کی ڈکلیریشن ہے اس سے پرانا ہے. اس میں کھل کر خواتین کے بارے میں اللہ کے پیغمبر سے فرمایا کہ ان کے یہ حقوق ہیں. ہمارے ہاں جو حقوق ہیں وہ صرف سفارشی نہیں ہیں, وہ ایمان کا حصہ ہے. اور جو حقوق اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں, دنیا کی کوئی ریاست اور کوئی خاندان اور کوئی روایات اور کوئی اقدار اور کوئی قبائل اس کو ختم نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی ہو. تو یہ تو لیکن آپ ڈومیسٹک وائلنس کے نام سے آپ بل لے آئیں, اس میں آپ دیکھیں اس پہ کیا کہا, اس میں کہا کہ 18 سال تک بچے کے اوپر فزیکل وائلنس, اکنامکل وائلنس, ایموشنل وائلنس اور سائیکولوجیکل وائلنس یہ نہیں کر سکتے ماں باپ. بچوں کو, ماں باپ کو بچوں کے لیے کٹہرے میں کھڑا کر دیے. اب ایموشنل وائلنس کیا ہے؟ ایموشنل آنکھیں دکھانا, سائیکولوجیکل وائلنس باتیں سنانا, اکنامکل وائلنس کیا ہے کہ آپ بچہ جا کے کریں کہ بھائی میرے باپ کے آمدن زیادہ ہے لیکن میرے پیسے زیادہ نہیں دے رہا, میں پارٹی کرنے جا رہا تھا. پتہ ہے وہ کیا ہوگا, کہتے ہیں اس کو ملکیتی گھر سے نکالا جائے گا, اس کو 6 ماہ قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا, اور اس کے ہاتھ یا پاؤں میں کھڑا ڈالا جائے گا جو براہ راست سم کے ذریعے سے علاقے کے ایس ایچ او سے رابطے میں ہوگا تاکہ یہ واپس گھر کی طرف نہ آئے. اب یہ قانون آپ یہاں لا رہے ہیں بھائی. وہ میں چین گیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے 1 ماہ میں نے چین میں گزارا کہ میں نے یہاں ماؤ زیتونگ کا نام نہیں سنا, حالانکہ وہ آپ کا بانی ہے, بہت بڑا لیڈر تھا, لانگ مارچ کا بانی تھا. انہوں نے کہا کہ جو جدید چین کا بانی ہے وہ ماؤ نہیں ہے, وہ ڈنگ ہے, ڈنگ زیاؤپنگ جو 1985 میں. اور وہ کہتے ہیں وہ ماؤ ناکام ہو گیا, ڈنگ کامیاب ہو گیا اس لیے کہ ماؤ چائنیز پرابلم کے لیے رشین سلوشن ڈھونڈ رہا تھا, تو وہ ناکام ہو گیا. ہمارے سیاستدان پاکستانی پرابلمس کے لیے یورپین سلوشن ڈھونڈتے ہیں, امریکن سلوشن ڈھونڈتے ہیں, تو نہ مسئلہ حل ہوتا ہے, مسئلہ اور بگڑ جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرہ اور تضادات کا شکار ہوتا ہے. یہ جو بل کے مطابق چیزیں آپ نے بتائی ہیں, اتنی سخت جو باتیں ہیں, یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو چائلڈ ریپس ہو رہے ہیں, ریپسٹ کو پکڑا جاتا ہے اور ان کو یہ سزائیں نہیں دی جاتی. وہ ایک اور دوسرا انتہا, دوسرا انتہا پھر یہ ہے کہ کہتے ہیں پھانسی کی سزا ختم کرو. جی جی ہاں, مجرم کے ساتھ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. قصاص اللہ کا قانون ہے, اس کو کہتے ہیں اس کو ختم کرو. اینٹی ریپ بل لایا. اب اینٹی ریپ بل میں انہوں نے پہلے لے آئے یہ آرڈیننس, اس میں انہوں نے کہا کہ جو ریپ کرے گا اس کے ہم کیسٹریشن کریں گے. جی میں نے کہا بھائی کیسٹریشن تو اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. صحیح. ایک ریپ کرے, قتل کرے بچے کو, تو اس کا تو اسلام کے اندر باقاعدہ واضح طور پر یا وہ زنا کی سزا ہوگی, یا مطلب قتل ہوگا تو قتل ہوگا, یا آیت الحرابہ, آیت الحرابہ جو اس طرح کی جرم کرے جس سے ایک ٹیرر اور خوف پورے معاشرے میں پھیلے, فساد فی الارض, اس کے لیے سخت ترین سزا ہے آیت الحرابہ کے تحت. تو میں نے کہا وہ سزا آپ دیں گے, جیسے وہ لاہور موٹر وے کے اوپر بچوں کے سامنے والدہ کے ساتھ اس کے موبائل چھینا گیا, اس کے پیسے چھینے گئے, اس کا ریپ ہوا, جس اندر یہ آیت الحرابہ کے تحت آتا ہے. اچھا میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اچھا پھر وہ میں نے اس میں امینڈمنٹ لایا کہ ایک تو آپ اس کو جو حدود لا کے تحت اس کو آپ ڈیتھ سینٹینس تھے, جہاں حدود حد اپلیکیبل نہیں وہاں ڈیتھ سینٹینس ایز اے تعزیر, اور پبلک ہینگنگ وتھ کورٹ آرڈر. پبلک ہینگنگ وتھ کورٹ آرڈر. بالکل. میری یہ ترامیم تسلیم نہیں ہوئی. کیوں تسلیم نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ ترامیم تسلیم کر لی تو ہمیں جی پی ایس پلس کا سٹیٹس پھر نہیں ملے گا. اللہ اکبر. یہ جو میں کہتا ہوں آرم ٹویسٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کی جو ایڈ ہے, آپ کی جو کنسیشنز ہیں, یہ سب آرم ٹویسٹنگ کے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ہم آزاد نہیں ہیں راجہ صاحب, ہم غلام ہیں.
ہماری سیاست غلام ہے, ہماری پارلیمنٹ غلام ہے, ہماری قانون سازی غلام ہے, ہمارا ملک غلام ہے. یہ جو میرے بھائی نے کہا نا, احمد صاحب ہے, کہ جو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اویئرنیس پیدا کریں اور آپ انوالو ہو جائیں, آپ انفارم ہو جائیں, آپ انوالو ہو جائیں. یہ جو احمد بھائی نے بات کی ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس کی خلاصہ ہے ہر پاکستانی کے لیے, ہر یوتھ کے لیے, کہ وہ ملکی معاملات سے انفارم ہو جائے. معیشت میں, قانون سازی میں, پارلیمنٹ میں, ریاستی سیاست اور مملکت کے معاملات میں کیا ہو رہا ہے, اس سے انفارم ہو جائے اور پھر انوالو ہو جائے. انوالو کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیر اور نیکی اور فلاح کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالے. بے شک. اس سے تو زیادہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی قوانین وغیرہ بن رہے ہیں وہ ہماری قوم کی اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں بن رہے, وہ تو بن رہے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے بن رہے ہیں. اور ابھی ہم جو کلاس میں سن رہے تھے, شیخ جو کہہ رہے تھے کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم, کہ جب تک ان کی تم ملت پہ نہ آ جاؤ, ٹھیک ہے. تو ہم تو ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہمارے دوست پھر بھی کبھی نہیں بن سکتے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ انڈیجنس نہیں ہے, یہ امپوزڈ ہے یہ لیجسلیشن, اور یہ پلانٹڈ ہے یہ لیجسلیشن. اچھا, یہ جو بات احمد بھائی کر رہے تھے پہلی کہ انفارمیشن انوالوڈ اینڈ انفارمڈ, میں انفارمڈ والے میں تھوڑا سا ری انفورس کرنا چاہتا ہوں, جیسے سینیٹر صاحب نے بھی ابھی کہا ہے کہ انفارمیشن پلیز لائک اے فرسٹ اسٹیپ, ایکچولی فرسٹ رول. اگر آپ انفارمڈ ہی نہیں ہیں ایک چیز کے بارے میں, آپ اس کے خلاف کچھ کر کیسے سکتے ہیں؟ تو میں یہ, ہم نے پہلے بھی اپنے کچھ پوڈ کاسٹ میں یہ LGBTQ اور اس حوالے سے یہ بات قرآن کیا کہتا ہے یہ کی ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے سامنے یہ جو اس بل, اس ایکٹ کی جو امپلیکیشنز ہیں, جو دو مردوں کو آپس میں شادی کرنے کی پروویژن دے رہا ہے, ایک عورت بن کے اور ایک مرد بن کے, اور وہ جو ایکٹ ایکچولی ہو رہا ہے جس کو جو گیز کرتے ہیں, ہومو سیکشولز کرتے ہیں, اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. کیونکہ کچھ لوگ, کچھ مسلمان بھی اس حوالے سے کنفیوزڈ ہیں کہ اچھا جی اگر دو کو ہو ہی گیا ہے تو کیا اس میں کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے, وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو آپ ذرا پہلے یہ سن لیں, وہ یعنی کنفیوز کرتے ہیں کہ اسلام کا کوئی اس سے خاص جنگ نہیں ہے اگر دو مردوں کو بھی آپس میں کچھ ہو رہا ہے. قرآن, ہم نے یہ پہلے بھی کئی دفعہ کوٹ کی ہے آیت, قرآن شوڈ بی ری کوٹڈ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو قوم لوط کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ, کہ اور جب لوط نے اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ آگے کوٹ کر کے بتا رہے ہیں اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ. اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کوٹ کر دیا ہے اس میں کہ جی یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر تم لونڈوں یعنی لڑکوں پہ, مردوں پہ گرتے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم حد سے گزری ہوئی قوم ہو. تو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ یہ باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں جو دو ہم جس پر. پھر اس آیت, اس پیسج کے اینڈ پہ جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی ان کی بات کی. بیفور یو سے دیٹ, تھینک یو فار برنگنگ اپ دس, کیونکہ یہ لوگ نا اکثر اس کو غلط ملت کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن بھی ایون نعوذ باللہ سپورٹ کرتا ہے اس چیز کو. دس از فار دا جنرل پبلک ہو ڈونٹ نو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. ہوموسیکشول مسلم آرگنائزیشنز ہیں. I cannot say this is an oxymoron. I mean how can they even call themselves Muslim? اور وہ اس کو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اینڈ میں فرما رہے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, ہم نے ان کے اوپر پتھروں سے, وہ ایک اور جگہ پہ پیسے. آپ ریزننگ بتائیں نا, ان کی ریزننگ کیا تھی, جواب کیا تھا. ہاں وہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ بس تم نکل جاؤ یہاں سے, إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. اللہ تعالیٰ کوٹ کر کے بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بلکہ خود کہہ رہے ہیں یہ اب کہ جب ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا لوط علیہ السلام کی اس بات کا, تو انہوں نے کہا جی اخرجوہم من قریتکم, ان کو اپنی بستی سے نکال دو, انہم اناس یتطہرون, یہ بڑے پاک پاس بن رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں اس طرح کی ریزننگ آتی ہے جب کوئی بندہ ماشاءاللہ سینیٹر صاحب جیسا یا کوئی اور دین کو بیس بناتے ہوئے مسلمانوں کو, یا تو ہو نا نان مسلم یا کوئی اور کنٹری ہے جہاں پہ مکسڈ ہیں, مسلمانوں کو جس کا کانسٹیٹیوشن اسلام کی بیس پہ ہے, ان کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندو یہ قرآن اور سنہ کے ریپگننٹ ہے, یہ اللہ کے خلاف ہے. تو اکثر کمنٹ آتا ہے یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں, بلکہ ان کی کوئی غلطی لا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم یوں کرتے تھے. تو ان کے لیے یہ بھی کم از کم ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹو رانگس ڈونٹ میک اٹ رائٹ. ایکچولی اگر ایک کسی سے غلطی کبھی ہوئی بھی تھی, اگر وہ صحیح بات کرے تو اس کو آپ کو صحیح کہنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ تم اصل میں تم نا قوم مسرفون ہو, حد سے بڑی ہوئی قوم. انجام بتائیں کیا ہوا پھر. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے اوپر امطرنا علیہم مطرا, ہم نے ان کے اوپر می برسایا
فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین, اور دیکھو ان کا ایسے مجرموں کی کا انجام کیا ہوتا ہے. ایکچولی سورہ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھا کے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, یہاں پہ ورڈز ایون سخت ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جان کی قسم, انہم لفی سکرتہم یعمہون, وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے. یہ قوم لوط کی بات ہو رہی ہے. فاخذتہم الصیحۃ مشرقین, اور پھر وہ جب مدہوش تھے اپنی مستی میں تو ان کو سورج نکلتے نکلتے ایک چیخ نے آ پکڑا, اور پھر یہ ایک عذاب, پھر دوسرا فجعلنا عالیہا سافلہا, الٹ دیا گیا, پھر ہم نے ان کا اوپر نیچے کر دیا. سبحان اللہ. پھر تیسرا عذاب انہی کے لیے, وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا کہ وہ کون سی بارش تھی. پھر ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی حجارۃ من سجیل, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں خالی کنکر نہیں, پتھر نہیں, بیکڈ کلے, بیکڈ پتھر ہم نے ان کے اوپر ڈالے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, بے شک یہ آیات ان لوگوں کے لیے جو اہل فراست ہیں, جو متوسمین ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آخری بات یہ کی ہے وَإِنَّهَا لَسَبِيلٌ مُقِيمٌ, اور یہ شہر اب تک سیدھے راستے پہ موجود ہے, اب تک راستے پہ موجود ہے عبرت پکڑنے والوں کے لیے, یعنی ابھی تک آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. سوڈم اور گمورہ کا جو آتا ہے, اصل میں سمجھتا ہوں سینیٹر صاحب یہ آیات اتنی سخت ہیں, اتنی وعید اتنی سخت ہے کہ کوئی بھی جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ کیسے کس منہ کے ساتھ اس قسم کی چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے, پروموٹ کر سکتا ہے, جو کہ کلیئرلی اس راستے کی طرف لے کے جا رہی ہیں جو سخت ناپسندیدہ اور سخت حرام راستہ ہے. یعنی یہ بڑی حیرت کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں چلیں ابھی جو عمر بھائی نے بھی اشارہ کیا کہ اگر تو ہمارے جو سینٹ کے لوگ ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں وہ سارے کے سارے ہوتے ہیں نا نان مسلم ہوتے ہیں, اور وہ سارے ہم ابھی یورپ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم وہاں پہ بات کرتے ہیں, تو شاید ہمیں پھر کوئی عقلی دلائل دینے پڑتے, ہمیں کوئی سوسائٹل دلائل دینے پڑتے کہ دیکھو معاشرے میں یوں ہو رہا ہے. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے آئین کا جو پریمبل سیکشن ہے وہ کہتا ہے ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ, اور کوئی قانون یہاں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا. یہ ساری باتیں موجود ہونے کے باوجود ہمارے لیے تو صرف اتنی سی بات ہونی چاہیے تھی کہ ہم سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے اگر صرف ایک بات کہہ دیں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے, تو سب لوگ کہیں سمعنا واطعنا, ہم آپ کی بات سنتے ہیں اور ہم آپ کی بات مانتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کوئی جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے اس کے اوپر. جب یہ بات اتنی واضح ہے پھر بھی کیسے ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اوپر سے تو ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ہم بہت کوئی یعنی اسلام کو ہم جو ہے نا اس کے خلاف کچھ نہیں چاہتے, لیکن پھر اس قسم کی چیزوں کے اوپر ایسی بحثیں چھیڑ دیتے ہیں جو کہ بالکل خلاف قرآن اور خلاف سنت ہوتی ہیں. راج صاحب آپ نے جس کو کہتے ہیں نا 100 باتوں کی ایک بات, وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کرائسس پاکستان کا اصل مسئلہ لیڈرشپ. اور دیکھیں آپ یہ لیجسلیشن کو دیکھ لیں, آپ اکانومی کو دیکھ لیں, آپ ہماری انفراسٹرکچر کو دیکھ لیں, آپ انصاف کا نہ ہونے کا دیکھ لیں, تعلیم کا نہ ہونے کا دیکھ لیں, صحت و سہولیات کا نہ ہونے کا دیکھ لیں, ہماری پسماندگی اور ہماری غلامی کو دیکھ لیں. سب کے پیچھے یہ ہے کہ آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں. لیڈرشپ کا مسئلہ ہے. جہاں پارلیمنٹ کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جن کو سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتا, اللہ اکبر, نہیں آتا, اور ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جو اسلام کی تعلیمات سے واقف ہی نہ ہوں, انفارمڈ نہیں ہیں, واقف ہی نہ ہوں, قرآن نہیں پڑھ سکتے, ناظرے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکتے, تو یہی مسئلہ ہوگا. اس لیے یہ جو احمد صاحب نے بات کی ہے, عوام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. یہ پارلیمنٹ یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے, یہ عوامی نمائندے ہیں, عوام نے ان کو یہاں پہ بھیجا ہے, یہ عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے انتخاب میں بھی عقل اور دانش اور فہم اور شعور کا استعمال ہونا چاہیے. کم از کم ایسے لوگوں کو تو بھیجیں کہ جو فیفت کالمسٹ نہ ہوں, کم از کم ایسے لوگوں کو تو بھیجیں جو ہماری اپنی جو سیشل فیبرک ہے اس کو تو اس کی جو تھاروپو تو نہ بکیریں. تو یہ جو ہے وہ بڑی بنیادی چیز ہے لیڈرشپ کا. اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, دیکھیں میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں سورہ رحمان میں ایک تحقیق کے مطابق کوئی 80 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں, یا 80 سے زیادہ. محققین کہتے ہیں کہ وہ ساری نعمتیں جو سورہ رحمان میں ذکر ہوئی ہیں وہ پاکستان کے دریاؤں کے تہ میں, پاکستان کے پہاڑوں کے پیٹ میں اور پاکستان کی زمین کے نیچے موجود ہیں. وہ سب موجود اللہ نے دی ہے, یہ اللہ نے دی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی یہ سیلاب آیا ہے, 7000 گلیشیئرز ہیں پاکستان میں. یعنی آپ دیکھ لیں کہ انٹارکٹیکا کے بعد
سب سے زیادہ محفوظ پانی کا ذخیرہ پاکستان. اچھا پھر آپ دیکھیں آپ کے پاس 800 کلومیٹر کوسٹل ایریا ہے جو دنیا میں صرف 42 ممالک کے پاس ہے. پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ تھر اور چولستان کے صحرا ہیں. پھر آپ دیکھیں آپ کے پاس کراکورم, ہندو کش, ہمالیہ, ماؤنٹین رینج تینوں آپ کے یہاں آپ کے ملتے ہیں. عجیب و غریب ملک ہے, بالکل سب کچھ ہے جو ایکسٹریم پہ ساری چیزیں یہاں پہ یہ اللہ نے دی ہیں. لیکن لیڈرشپ کا اختیار اللہ نے آپ کو دیا. وہ اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لیا ہے, وہ اللہ نے اختیار آپ کو دیا ہے کہ آپ اس کو خود استعمال کریں. جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا وہ تو وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایسے بے شمار بسیار کہ اس کا حساب نہیں ہے یار, حساب نہیں ہے نا, وہ دی ہے. یار آپ انڈس کو صرف دیکھ لیں, محققین کہتے ہیں 5000 سال پرانا دریا ہے. انسان جب پہلی دنیا میں بستیاں بسانے لگا تو 3 دریاؤں کے کنارے پانی زندگی ہے بسانے لگا. نمبر 1 دریائے نیل آف ایجپٹ, یلو ریور آف چائنا اینڈ انڈس آف پاکستان. یہ لیکن قیادت کا اختیار آپ کو دیا ہے, ہم اس اختیار کو ٹھیک استعمال نہیں کر رہے. تو یہ جو احمد صاحب نے کہا ہے کہ انفارم اور انوالو, آپ اگر بازار جاتے ہیں, پیاز خریدتے ہیں, ٹماٹر خریدتے ہیں, سبزی خریدتے ہیں, پھل خریدتے ہیں, پوچھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ گلا ہوا تو نہیں ہے, سڑا ہوا تو نہیں ہے, قیمت کتنی ہے, کیسی نہیں ہے, اس کے بعد پھر آپ اس کو خریدتے ہیں. اور آپ جو سب کچھ حوالے کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی جان پرکھ کی نہیں کر رہے, جو بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ وہ اصل مسئلہ ہے پاکستان کا. اگر اس حوالے سے لوگ انفارم ہو جائیں اور وہ انوالو ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں, میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں جی, میں تو یعنی اکانومی پہ نظر رکھتا ہوں, اور میں تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں 5 سال سے ہوں, اور ایسا نہیں ہوں کہ میں نے وہاں پہ زبان کے اوپر تھالے لگائے. میں دا موسٹ ووکل سینیٹر ہوں سینٹ کا, دا موسٹ ووکل سینیٹر. 2021 میں بھی پلڈیٹ کے مطابق سب سے زیادہ میں نے بولا ہے. میں اپنے مشاہدے اور مطالعے اور ریسرچ کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ اگر لیڈرشپ کا ایشو حل ہو جائے, پاکستان 5 سال میں ایشین ٹائیگر اور 10 سال میں سپر پاور ہوگا. انشاءاللہ.